بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کے پہلی کتاب کے 31ویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ہے کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ۔ تو دیکھیے، نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است، یعنی اس میں کچھ حدیث ہے اور کچھ بزرگوں یعنی بڑوں کے اقوال ہیں۔ اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ دونوں ہیں۔ تو دیکھیے، پہلے حدیث ہے نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است فرمایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر کے معنی جو شخص، ہر کے معنی جو شخص، یک معنی ایک، یک معنی ایک، بار معنی بار، یک بار ایک بار، برمن بر معنی پر، من معنی مجھ، برمن مجھ پر، ہر کے یک بار برمن جو شخص ایک بار مجھ پر درود خواند، درود پڑھتا ہے، خواندن مصر پڑھنا، درود خواند، درود پڑھتا ہے، خدا تعالی و فرشتگان، دیکھیے فرشتگان یہ فرشتے کی جمع ہے، یعنی ڈھیر سارے فرشتے، بروئے بروئے فرشتگان، دیکھیے بروئے معنی اس پر، خدا تعالی اور فرشتے بروئے معنی اس پر 10 بار درود بگونید، درود معنی درست، بگونید معنی کہتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں، خدا تعالی اور فرشتے اس پر 10 بار درود پڑھتے ہیں۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کے یک بار من درود خواند، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالی اور فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ ہر کے بدیدن عالم رفت، ہر کے معنی جو شخص، بدیدن دیدن مصر دیکھنا، اور عالم معنی ایک عالم یا کوئی عالم، جو شخص کوئی عالم کو بدیدن دیکھنے کے لیے رفت گیا، ہر کے بدیدن عالم رفت، جو شخص کوئی عالم کو دیکھنے کے لیے گیا، بدیدن من آمدہ، وہ ہر کے بدیدن من آمدہ، بدیدن دیکھنے کے لیے، من مانے مجھ کو، بدیدن من مجھ کو دیکھنے کے لیے، آمدہ آیا، یعنی جو شخص کسی عالم کو دیکھنے کے لیے گیا، گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا، کہہ رہے ہیں وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہر کے با عالم مسافہ کرد، وہر مانے واو مانے اور، ہر کے مانے جو شخص، با عالم، عالم مانے ایک عالم اور با مانے سے، عالم با عالم کوئی کسی عالم سے مسافہ کرد، مسافہ کیا، اور جو شخص کسی عالم سے مسافہ کیا، بامن مسافہ، بامن مسافہ، بامن مسافہ، بامن مانے مجھ سے، اور مسافہ، بامن مسافہ نمود، دیکھیے کٹا ہوا ہے لیکن یہ نمود ہی پڑھائے گا، بامن مسافہ نمود، گویا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، بامن مجھ سے مسافہ نمود، مسافہ کیا۔ وہر کے پیش عالم نشست، وہر کے معنی واو معنی اور، ہر کے معنی جو شخص، اور جو شخص پیش معنی پاس، عالم معنی ایک عالم یا کسی عالم، پیش عالم کسی عالم کے پاس، نشست بیٹھا، وہر کے پیش عالم نشست، اور جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھا، بامن نشستہ، بامن یعنی میرے ساتھ، نشستہ معنی بیٹھا، یعنی جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھا، گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، بامن نشستہ، گویا وہ میرے پاس بیٹھا۔ وہر کے در دنیا بامن نشید، وہر کے معنی جو شخص در دنیا، دنیا میں، بامن میرے ساتھ، نشیند معنی بیٹھا، وہر کے در دنیا بامن نشیند، اور جو شخص دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا، یعنی جو دنیا میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، خدا تعالی اورا اس کو، خدا تعالی اس کو روز قیامت کے دن، بامن میرے ساتھ، در بہشت جنت میں، در بہشت جنت میں، بے نشاد بیٹھائے گا، خدا تعالی اورا روز قیامت، بامن در بہشت بے نشاد، خدا تعالی اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ بیٹھائے گا۔ ایمان، دیکھیے اب نمبر 3 آ گیا، ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں، سوالیہ جملہ ہے، ایمان کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں، شناختن خدا تعالی بدل، شناختن پہچاننا، خدا تعالی بدل دل سے، شناختن خدا تعالی بدل، خدا تعالی کو دل سے پہچاننا، و اقرار کردن بزبان، و من اور، اقرار کردن اقرار کرنا، بزبان زبان سے، و اقرار کردن بزبان اور زبان سے اقرار کرنا، و عمل کردن بحکم شریعت، و من اور، عمل کردن عمل کرنا، بحکم شریعت، شریعت کے احکام پر، بحکم شریعت کے احکام پر، و عمل کردن بحکم شریعت کے احکام پر عمل کرنا۔
یہ ہے ایمان۔ ہر کہ برائے نماز بطریق نیکو وضو کند۔ ہر کے معنی دیکھیے، جو شخص برائے کے معنی لیے واسطے دونوں آتے ہیں، برائے نماز یعنی نماز کے لیے، طریقے سے یا طرح سے، نیکو معنی اچھا، بطریقے نیکو اچھی طرح سے یا اچھے طریقے سے، وضو کند وضو کرتا ہے، وہ نماز گزارد، وہ معنی اور نماز گزارد معنی پڑھتا ہے، وہ نماز گزارد اور نماز پڑھتا ہے، ہر چہ درمیان آ نماز و نماز دیگر کند۔ ہر چہ معنی جو کچھ، در معنی درمیان معنی درمیان، ہر چہ معنی جو کچھ درمیان نماز معنی اس نماز، اور درمیان معنی درمیان، جو کچھ اس نماز کے درمیان، و نماز دیگر کند، اور دوسری نماز کے درمیان کرتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں ہر چہ درمیان نماز، جو کچھ اس نماز کے درمیان اور دوسری نماز کے درمیان کرتا ہے، وہ نماز دیگر، اور دوسری نماز کے درمیان کند کرتا ہے، آمر زیدہ شود بخش دیا جاتا ہے۔ ہر کے باوضو بخسپد۔ ہر کے معنی جو شخص باوضو یعنی وضو کے ساتھ، وضو کر کے، بخسپد سوتا ہے، وبا ہما شب بمیرد، و معنی اور، بہما شب، بہما معنی اور بہما معنی اسی رات، بہما و بہما شب اور اسی رات، بمیرد مر جاتا ہے، نزد خدا تعالی اجر عظیم یابد۔ نزد خدا تعالی یعنی خدا تعالی کے نزدیک، نزد معنی نزدیک، اللہ تعالی کے نزدیک، اجر عظیم معنی بہت ثواب، بڑا ثواب، اجر عظیم معنی بہت زیادہ، اجر عظیم زیادہ ثواب، یابد معنی پاتا ہے، یعنی جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اور کہہ رہے ہیں وہ ہبا شب بمیرت، اور اسی رات مر جاتا ہے، تو نزد خدا تعالی اجر عظیم یابد، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم پاتا ہے۔ نمبر 6، مسواک کرو۔ کہہ رہے ہیں مسواک کرو کہ ازاں پاکی دہان است، کہ ازاں دیکھیے کہ معنی کہ ازاں معنی اس سے، کہ اس سے پاکی معنی پاکی صفائی، دہان معنی منہ، پاکی دہان یعنی منہ کی صفائی، است معنی ہے، کہ ازاں پاکی دہان است، کہ اس سے منہ کی صفائی ہے، وہ خوشنودی رحمان۔ ہاں دیکھیے اس کے آگے کٹ گیا ہے، لیکن اس میں ہم لوگ یہاں پڑھیں گے، اس کے آگے ہے وہ خوشنودی رحمان، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے یعنی رضامندی، وہ خوشنودی رحمان کنید، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اتنا کر لیجئے، وہ خوشنودی رحمان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پاتا ہے۔ جو شخص مسواک کرتا ہے اس سے منہ کی صفائی بھی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی پاتا ہے۔ تو دیکھیے نمبر 7، در روز جمعہ برہمہ مسلمانان سے چیز واجب است۔ دیکھیے در روز جمعہ کے روز معنی دن، روز جمعہ کے دن، در معنی میں، در روز جمعہ کے دن میں، برہمہ بر معنی پر، ہمہ معنی تمام، مسلمانان جمع ہے مسلمانوں کی، مسلمان کی، برہمہ مسلمانان تمام مسلمانوں پر، سے چیز واجب است، سے چیز یعنی 3 چیز واجب است واجب ہے، جمعہ کے دن میں تمام مسلمانوں پر 3 چیز واجب ہے۔ کیا کیا ہے دیکھیے، غسل نمودن غسل کرنا، مسواک کردن مسواک کرنا، خوشبو مالیدن خوشبو یعنی عطر، مالیدن یعنی ملنا، جمعہ بہترین روزہ است، جمعہ معنی جمعہ، نمبر 8 بہترین معنی بہترین، روزہ معنی دیکھیے روز کی جمع ہے یعنی ڈھیر سارے دن، ایام، بہترین روزہ یعنی بہترین دنوں میں، جمعہ بہترین روزہ است یعنی جمعہ تمام دنوں سے بہتر ہے، جمعہ بہترین روزہ است، جمعہ بہترین دن ہے، نماز جماعت، نمبر 9 نماز جماعت بہتر است، نماز جماعت بہتر است یعنی جماعت کی نماز، یعنی جو مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں بہتر ہے،
از دنیا، از دنیا دنیا سے، واو مانے اور، و از ہر چے در دنیا است، و از مانے واو مانے اور، از مانے سے، ہر چے مانے جو کچھ، در مانے میں، دنیا مانے دنیا، در دنیا دنیا میں، است مانے ہے، و از ہر چے در دنیا است اور جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی نماز جماعت بہتر ہے دنیا سے بہتر ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے، یعنی دنیا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ نزد خدا تعالی بوئے دہن روزہ داران از مشک خوشبو تر است، نزد خدا تعالی کے نزدیک بوئے دہن روزہ داران دیکھیے روزہ دار جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی جمع روزہ داران یعنی روزہ رکھنے والے، یعنی روزہ دار، ابو مانے مہک اضافت کی وجہ سے یا مجہول، اور دہن مانے منہ، بوئے دہن یعنی منہ کی مہک، روزہ داران، بوئے دہن روزہ داران، روزہ دار کے منہ کی خوشبو یا بو، روزہ دار کے منہ کی خوشبو یا منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو، از مشک سے، خوشبو تر کا معنی یعنی بہت اچھا، خوشبو تر بہت اچھا آسمانے ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی مہک مشک سے بھی اچھا ہے، یعنی مشک سے ہی بہت اچھا ہے۔ نزد خدا تعالی بوئے دہنے روزہ داران از مشک خوشبو تر است، خدا تعالیٰ کے نزدیک بوئے دہنے روزہ داران، روزہ دار کے منہ کی بو، از مشک سے، خوشبو تر است بہت اچھا ہے۔ نمبر 11، اگر خدا تعالی آسمانہ و زمینہ را اجازت سخن گفتن، اگر خدا تعالی مانے اللہ تعالی، اگر اللہ تعالی آسمانہ، دیکھیے آسمان کی جمع، زمینہ زمین کی جمع، زمین کی جمع، یعنی آسمان اور زمینوں کو، اگر اللہ تعالی آسمانہ و زمینہ رہا، آسمان و زمینوں کو اجازت مانے اجازت، سخن مانے بات، اور گفتن مانے بولنا یا کہنا، سخن گفتن بات کہنے کی یا بات بولنے کی، اجازت سخن گفتن بات کرنے کی یا بات بولنے کی، باد حد دے دیتے، اگر اللہ تعالی آسمان اور زمینوں کو بات کرنے کی اجازت دیتے تو ہر روزہ دار را مزدہ جنت دہند، ہر روزہ دار را مانے کو، مزدہ مانے خوشخبری، مزدہ جنت کی خوشخبری، دہند مانے دیتے، یعنی آسمان اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے دیتے تو ہر روزہ دار کو جنت کی خوشخبری آسمان اور زمین دیتے، تو کہہ رہے ہیں ہر روزہ دار را مزدہ جنت دہند، ہر روزہ دار کو جنت کی خوشخبری دیتے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہما چیز ہارا زکوٰۃ است، ہما مانے تمام، چیزہا دیکھیے چیز کی جمع، را مانے کو، چیز ہارا چیزوں کو یا چیزوں کی، را مانے کی، یہاں ہم را کا معنی کی کریں گے، اور زکوٰۃ مانے زکوٰۃ است مانے ہے، ہما چیز ہارا تمام چیزوں کی، زکوٰۃ است زکوٰۃ ہے، یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں صرف ایک چیز جس کی جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو نکالا جاتا ہے، لیکن نہیں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہما چیز ہارا زکوٰۃ است، تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ تن مانے دیکھیے جسم بدن، وہ زکوٰۃ تن، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، وہ زکوٰۃ تن اور جسم کی زکوٰۃ، روزہ داشتن است، روزہ مانے روزہ، داشتن مانے رکھنا، است مانے ہے، روزہ داشتن است روزہ رکھنا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے، ہما چیز ہارا زکوٰۃ است، تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، روزہ داشتن است روزہ رکھنا ہے۔ تو اب نمبر 13 سے ہم کل پڑھیں گے اپنے سبق کو، سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔